بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم قارئین اکرام، آپ سب کی خیریت اللہ تعالیٰ سے نیک مطلوب ہے۔ اب ہم ناول کے 5ویں حصے کا آغاز کر رہے ہیں۔ یس، صفدر اسپیکنگ اوور۔ دوسری طرف سے صفدر کی آواز سنائی دی۔ X2 اوور، عمران نے مخصوص لہجے میں جواب دیا۔ یس سر، اوور۔ صفدر کا لہجہ یکسر مؤدبانہ ہو گیا۔ صفدر، تم کیپٹن شکیل اور تنویر کو کانٹیکٹ کر کے 15 منٹ کے اندر اندر دانش منزل کے سامنے پہنچ جاؤ۔ میں یہاں سے پرنس ونچر کو فرار ہونے کا موقع دوں گا۔ تم تینوں نے اس کی باری باری نگرانی کرنی ہے۔ تم تینوں وائرلیس کاریں استعمال کرو گے اور اپنی جگہ تبدیل کرتے رہو گے۔ اگر یہ کسی ٹھکانے پر جائے تو تم نے اس کی بھی نگرانی کرنی ہے اور مجھے ہر 2 گھنٹے بعد رپورٹ دو گے۔ اگر میں نہ ملوں تو رپورٹ عمران کو دینا۔ بہرحال مکمل اور بھرپور نگرانی ہونی چاہیے، اوور۔ عمران نے صفدر کو تفصیلی ہدایات دیتے ہوئے کہا۔ بہتر سر، اوور۔ صفدر نے مختصر جواب دیا۔ اوور اینڈ آل، عمران نے کہا اور بٹن دبا کر رابطہ ختم کر دیا۔ میں خود بھی اس کا تعاقب کروں گا، سیکرٹ سروس کے ممبران سے علیحدہ ہو کر۔ ممبران کی رپورٹ تم وصول کرتے رہنا، جب ضرورت ہوگی تو میں تمہیں کانٹیکٹ کر لوں گا۔ عمران نے بلیک زیرو سے کہا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ اور بلیک زیرو نے جوزف کو ٹیلی فون پر ہدایت دے دی کہ جس کمرے میں مجرم بند ہے اس کا لاک کھول دو اور خود اس کے سامنے سے ہٹ جاؤ، اسے فرار ہونے کا موقع دو۔ وہ اب عمران کی چال سمجھ گیا تھا کہ عمران کیا چاہتا ہے۔ ٹائیگر آج کل قطعی فارغ تھا۔ عمران نے کافی عرصے سے کال نہیں کیا تھا، اس لیے راوی ایش ہی ایش لکھتا تھا۔ چنانچہ آج کل ٹائیگر کی مصروفیات صرف ہوٹل تک ہی محدود ہو کر رہ گئی تھیں۔ آخر کسی طرح وقت تو گزارنا ہی تھا۔ آج بھی وہ ٹپ ٹاپ کے ہال میں اپنی مخصوص نشست پر بیٹھا تھا۔ کافی کی پیالی اس کے سامنے موجود تھی، مگر اس کی نظریں دروازے پہ جمی تھیں۔ شاید اسے کسی کا انتظار تھا۔ اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ چونک پڑا۔ اس کے چہرے پہ ہلکی سی مسکراہٹ دوڑ گئی۔ مین گیٹ سے ایک خوبصورت لڑکی اندر داخل ہو رہی تھی۔ اس نے ایک لمحے کے لیے ادھر ادھر دیکھا اور پھر جیسے ہی اس کی نظریں ٹائیگر پہ پڑیں، وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ تیزی سے اس کی جانب بڑھتی چلی گئی۔ بڑا انتظار دکھایا فیروزہ، ٹائیگر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ سوری ڈیئر، دراصل پاپا سے ایک غیر ملکی ملنے آ گیا تھا۔ اس کی باتیں اتنی دلچسپ تھیں کہ مجھے وقت گزارنے کا احساس ہی نہیں ہوا۔ فیروزہ معذرت آمیز لہجے میں جواب دیتے ہوئے کرسی پر بیٹھ گئی۔ اچھا تو یہ بات ہے، وہ غیر ملکی اتنا پسند آ گیا تھا کہ ہم ہی بھول گئے، ٹائیگر نے روٹنے والے انداز میں کہا۔ ارے تم تو ناراض ہو گئے، بھلا ایسا کبھی ہو سکتا ہے کہ میں کسی اور کو تم پر ترجیح دوں؟ جب سے تمہارے ساتھ دوستی ہوئی ہے مجھے تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے میں نے اپنا آئیڈیل پا لیا ہے، فیروزہ نے بڑی سنجیدگی اور مگر جذباتیت سے بھرپور لہجے میں کہا، اور ٹائیگر نے اس بات کے جواب دینے کے بجائے قریب سے گزرتے ہوئے ویٹر کو کافی کا آرڈر دے ڈالا۔ تھینک یو ڈیئر، مگر مجھے بتلاؤ تو صحیح کہ غیر ملکی نے ایسی کون سی باتیں کی جو اتنی دلچسپی تھیں کہ تم مجھے بھول ہی گئیں؟ ٹائیگر نے دونوں کونیاں میز پہ ٹکاتے ہوئے کہا۔ چھوڑو بھی ڈیئر، ایک دفعہ معذرت تو کر لی، تم تو ایک بات کے پیچھے ہی پڑ جاتے ہو۔ وہ غیر ملکی پاپا سے کسی ایئرپورٹ پہ ہونے والے کسی اہم واقعے کے متعلق گفتگو کر رہا تھا، شاید وہ کوئی فوجی تھا، فیروزہ نے لاتعلقی سے جواب دیا، اور ٹائیگر کے ذہن میں ایک نامعلوم سے خدشے نے سر ابھارا۔ فیروزہ کا باپ فوج میں ایک انتہائی اہم ذمہ دار عہدے پر فائز تھا، اور اس کا کسی غیر ملکی سے ملنا اور فوجی نوعیت کی باتیں کرنا ٹائیگر کو کچھ عجیب سا محسوس ہوا، مگر وہ فیروزہ کو چونکانا نہیں چاہتا تھا، اس لیے اس نے ادھر ادھر کی باتیں شروع کر دیں، اور باتیں کرتے کرتے اچانک اس نے پوچھا، کون سے ایئرپورٹ کے متعلق بات ہو رہی تھی تمہارے پاپا اور غیر ملکی میں؟ معلوم نہیں، فیروزہ نے ناگوار سے لہجے میں کہا، اور ٹائیگر خاموش ہو گیا۔ کافی پی کر وہ دونوں اٹھ کر ڈانسنگ فلور کی طرف بڑھ گئے۔ 2 راؤنڈ لگانے کے بعد جیسے ہی وہ اپنی میز پہ پہنچے، ٹائیگر نے دیکھا کہ اس کی میز پر ایک غیر ملکی بیٹھا ہوا ہے۔ وہ انتہائی شاندار صحت کا مالک تھا۔ ہیلو جان، آپ یہاں کیسے؟ فیروزہ نے چونک کر پوچھا۔ بس ایسے ہی، تم نے ٹپ ٹاپ کی تعریف کی تھی اس لیے میں یہاں آ گیا۔ ان سے ملیے، مائی فرینڈ مسٹر آفریدی، اور آپ ہیں مسٹر جان، پاپا کے دوست، جن کی جیسے باتوں کی وجہ سے میں لیٹ ہو گئی تھی، فیروزہ نے ٹائیگر اور غیر ملکی کا تعارف کراتے ہوئے کہا۔ ان دونوں نے ایک دوسرے سے ہاتھ ملاتے ہوئے رسمی جملوں کا تبادلہ کیا، اور پھر وہ سب میز کے گرد بیٹھ گئے۔ ٹائیگر نظروں ہی نظروں میں جان کو ٹٹول رہا تھا۔ جان کی شخصیت ٹائیگر کو کچھ مشکوک سی محسوس ہوئی، مگر وہ خاموش رہا۔ جان نے ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد اچانک فیروزہ کو مخاطب کر کے کہا، مس فیروزہ، آپ کے پاپا نے آپ کے لیے پیغام دیا ہے، اگر مسٹر آفریدی ہمیں چند لمحے عنایت کر دیں تو۔ جان نے ٹائیگر کی طرف معذرت طلب نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، میں ذرا ٹوائلٹ تک آؤں، آپ لوگ بات کریں، ٹائیگر نے اٹھتے ہوئے کہا، اور تیز قدم اٹھاتا ہوا ٹوائلٹ کی جانب بڑھ گیا۔ ٹوائلٹ ہال سے ہٹ کر گیلری میں تھا۔ وہاں جا کر ٹائیگر ایک ستون کی آڑ میں کھڑا ہو گیا۔
یہاں سے ہال صاف نظر آ رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ جان نے فیروزہ کو سرگوشی میں کچھ کہا اور فیروزہ نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر جان جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ دوسرے لمحے وہ تیز تیز قدم اٹھاتا ہال کے مین گیٹ کی طرف بڑھ گیا۔ ٹائیگر بھی خاموشی سے اس کے پیچھے چل دیا۔ اس نے دیکھا کہ جان کا رخ پارکنگ شیڈ کی طرف تھا۔ ٹائیگر نے اس کا تعاقب کرنے کا فیصلہ کیا، صرف اس امید پر کہ بوریت سے تو نجات ملے گی اور شاید کوئی دلچسپ بات بھی معلوم ہو جائے۔ ٹائیگر نے اپنی موٹر سائیکل جان کی کار سے کافی فاصلے پر رکھی اور بڑی ہوشیاری سے تعاقب کرتا رہا۔ جان کی کار شہر کے مختلف کالونیوں کا چکر لگانے کے بعد ماڈل ٹاؤن کی ایک عظیم الشان کوٹھی کے گیٹ میں داخل ہو گئی تھی۔ ٹائیگر نے موٹر سائیکل پر کوٹھی کا راؤنڈ لگایا اور پھر کوٹھی کے عقب میں آ گیا۔ اس نے موٹر سائیکل ایک درخت کے نیچے روکی اور خود تیزی سے کوٹھی کی عقبی دیوار کی طرف بڑھ گیا۔ عقبی دیوار کے ساتھ ہی ایک درخت تھا۔ ٹائیگر نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر کسی کو نہ پا کر تیزی سے درخت پہ چڑھتا چلا گیا اور چند ہی لمحوں میں وہ دیوار پار کر کے کوٹھی کے پائے باغ میں موجود تھا۔ ٹائیگر نے جیب میں ریوالور کو چیک کیا اور پھر رینگتا ہوا عمارت کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ چند لمحوں بعد وہ چھت پہ لیٹا ہوا تھا۔ چھت کے کونے سے سیڑھیاں نیچے جا رہی تھیں اور پھر وہ سیڑھیاں اترتے ہوئے نیچے ایک گیلری میں آ گیا۔ یہاں مختلف کمروں کے روشن دان تھے۔ ٹائیگر نے روشن دان چیک کیا اور ایک کمرے میں اسے جان بیٹھا ہوا نظر آ گیا۔ اس کے سامنے ایک سفید بالوں والا غیر ملکی موجود تھا۔ ٹائیگر نے روشن دان پہ ہلکا سا دباؤ ڈالا اور روشن دان ذرا سا کھل گیا۔ اب ان کی باتوں کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ نمبر 11، تم نے صحیح آدمی کا انتخاب کیا ہے۔ کرنل حبیب ایئرپورٹ کا انچارج ہے۔ اگر وہ ہم سے تعاون پہ آمادہ ہو جائے تو سب کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے، سفید بالوں والا جان سے کہہ رہا تھا۔ باس، آپ کا خیال صحیح ہے، میں نے کرنل حبیب سے بات چیت کر لی ہے۔ کرنل حبیب نے 2 لاکھ روپیہ مانگا ہے، جان نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، ہم اسے 2 لاکھ روپے ادا کر دیں گے، مگر ہمیں اتنی بھاری رقم کا صحیح معاوضہ ملنا چاہیے، سفید بالوں والے نے باوقار لہجے میں کہا۔ آپ بے فکر رہیں باس، میں نے سب کچھ معلوم کر لیا ہے۔ کرنل حبیب جوا کھیلنے کا عادی ہے اور اس سلسلے میں وہ خاصا مقروض ہو چکا ہے، اس لیے وہ ہر قیمت پہ ہمارا ساتھ دے گا۔ میں نے آج شام ہوٹل جیکارڈ میں اس سے ملاقات طے کر لی ہے۔ اس ملاقات میں وہ سب کچھ تفصیل سے بتا دے گا اور ہمیں جو سہولتیں چاہیے ہم اس سے طے کر لیں گے۔ آدھی رقم اسے آج شام کو دے دیں گے اور آدھی مشن شروع ہونے سے چند گھنٹے پہلے، جان نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، آج شام تفصیلات طے کرنے کے بعد ہم باس کو مکمل رپورٹ دیں گے، سفید بالوں والے نے کہا۔ تو آپ چلیں گے نا؟ جان نے پوچھا۔ ہاں، میں تمہارے ساتھ جاؤں گا، مگر میک اپ میں شام کو ہوٹل میں ہی پہنچ جاؤں گا۔ تم ایسا کرنا کہ جو کیبن مخصوص کرانا ہے اس کے ساتھ والے کیبن میں بھی اپنا آدمی بٹھا دینا تاکہ دوسرا کوئی آدمی سنگن نہ لے، سفید بالوں والے نے کہا اور جان سر ہلاتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ ٹائیگر بھی خاموشی سے پیچھے ہٹ گیا، اس کے چہرے پہ گہری تشویش کے آثار تھے۔ اسے فیروزہ کے باپ کرنل حبیب کے متعلق اب تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ 2 لاکھ کے لیے بک گیا ہوگا، مگر اب وہ اپنے کانوں سے سن چکا تھا، اس لیے یقین کرنا بھی پڑ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد کوٹھی سے نکل کر اپنی موٹر سائیکل تک پہنچ گیا تھا۔ موٹر سائیکل دوڑاتا ہوا وہ سیدھا اپنے فلیٹ پر گیا اور وہاں جا کر اس نے الماری سے ٹرانسمیٹر نکالا اور عمران کو کال کرنے لگا۔ یس، عمران اسپیکنگ اوور۔ دوسری طرف سے عمران کی آواز سنائی دی اور ٹائیگر نے کرنل حبیب اور غیر ملکیوں کی تمام بات چیت سے اسے آگاہ کر دیا۔ ٹھیک ہے، تم رات کو ان کی تفصیلات معلوم کرو اور پھر مجھے بتانا۔ تفصیلات معلوم کرنے کے بعد ہی میں اس کے متعلق مزید کوئی فیصلہ کروں گا۔ اوور اینڈ آل، عمران نے جواب دیا اور رابطہ ختم کر دیا۔ ٹائیگر نے طویل سانس لیتے ہوئے ٹرانسمیٹر دوبارہ الماری میں رکھ دیا اور خود ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گیا۔ آدھے گھنٹے بعد وہ میک اپ کر کے باہر نکل آیا اور اس نے موٹر سائیکل اسٹارٹ کی اور ہوٹل جیکارڈ کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہ ان لوگوں سے پہلے وہاں جا کر کوئی ایسا انتظام کرنا چاہتا تھا جس سے وہ بآسانی تمام تفصیلات سے آگاہ ہو سکے۔ اسے معلوم تو ہو گیا تھا کہ یہ لوگ 3-4 کیبن اکٹھے بک کر آئیں گے تاکہ اطمینان سے بات چیت سن سکیں۔ ہوٹل جیکارڈ پہنچ کر اس نے موٹر سائیکل پارکنگ شیڈ میں کھڑی کر دی اور خود ہوٹل کے عقبی راستے سے ہوتا ہوا کچن کی طرف بڑھ گیا۔ یہاں کا چیف ویٹر اس کا واقف تھا، چنانچہ جلد ہی اس نے چیف ویٹر کو ڈھونڈ لیا۔ ہیلو مسٹر کاشانی، آج یہاں کیسے راستہ بھول پڑے؟ چیف ویٹر نے مسکراتے ہوئے اس کا استقبال کیا۔ جوڈی، آج میں ایک خاص کام سے آیا ہوں۔ یہ بتلاؤ شام کو کیبنز پر ڈیوٹی کس کی ہوگی؟ ٹائیگر نے پوچھا۔ ویٹر نمبر 4 کی۔ کیوں، کیا بات ہے؟ جوڈی نے سنجیدگی سے پوچھا۔ اور تو کوئی خاص بات نہیں، دراصل آج ایک فرینڈ کو ٹائم دیا ہوا ہے، میں چاہتا ہوں کہ کیبن میں مداخلت کم سے کم ہو۔ ٹائیگر نے مسکرا کر آنکھ مارتے ہوئے کہا۔ اچھا، میں سمجھ گیا، اسپیشل پروگرام ہے، کوئی بات نہیں، میں 4 نمبر کو ہدایت دے دوں گا، وہ خیال رکھے گا، تم بے فکر ہو جاؤ۔ تھینک یو، ٹائیگر نے کہا اور پھر آگے بڑھ گیا اور پھر کیبن کے نزدیک اسے 4 نمبر ویٹر نظر آ گیا۔
یہ ایک نوجوان شخص تھا اور ٹائیگر کو خوشی ہوئی کہ اس کا قد و قامت اس سے ملتا جلتا تھا۔ شام تک وہ ہال میں ہی بیٹھا وقت گزارتا رہا، پھر اڑ کر کچن کی طرف بڑھ گیا۔ کچن کے قریب ہی ایک اسٹور روم تھا۔ ٹائیگر خاموشی سے اسٹور کے دروازے کے قریب کھڑا ہو گیا اور سگریٹ پینے لگا۔ جلد ہی اسے موقع مل گیا جس کا وہ انتظار کر رہا تھا۔ 4 نمبر ویٹر اسے راہداری میں اکیلا نظر آ گیا۔ ہیلو، بات سنو دوست، ٹائیگر نے اسے آہستہ سے اپنی طرف بلاتے ہوئے کہا، اور ویٹر اس کی طرف بڑھ گیا۔ فرمائیے، ویٹر نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ ٹائیگر نے 10 کا نوٹ اس کے ہاتھ پہ رکھا اور سرگوشانہ لہجے میں کہا، ادھر اسٹور میں آ کر میری بات سن لو، اگر میرا کام ہو گیا تو 50 اور دوں گا۔ 50 روپے کا سن کر ویٹر کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ اس نے اسٹور کا دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گیا۔ اندر پہنچتے ہی ٹائیگر اس کی طرف جھکا اور دوسرے لمحے اس کا ہاتھ بجلی کی تیزی سے اٹھا اور ویٹر کی کنبٹی پر ضرب لگتے ہی وہ فرش پر لڑک گیا۔ ایک ہی ضرب اس کے لیے کافی ثابت ہوئی تھی۔ ٹائیگر نے بڑی پھرتی سے اپنا لباس اتار کر ویٹر کو پہنایا اور پھر اس کی وردی خود پہن لی، اور اس نے اپنی جیبوں میں موجود سامان وردی کی جیبوں میں منتقل کیا۔ پھر ایک چھوٹا سا باکس کھول کر اس نے ویٹر کا میک اپ شروع کر دیا۔ اس کے ہاتھ انتہائی تیز اور مہارت سے چل رہے تھے۔ 10 منٹ میں وہ ویٹر کا روپ مکمل طور پہ دھار چکا تھا۔ اس نے ایک نظر بے ہوش پڑے ویٹر پہ ڈالی اور پھر ٹرے اٹھا کر باہر نکل آیا۔ کچن کا ایک راؤنڈ لگا کر جب وہ ہال میں پہنچا تو استقبالیہ کلرک نے اسے بلا کر کہا کہ کیبن نمبر 3، 4 اور 5 ریزرو ہو چکے ہیں، ان پر ریزرویشن کا کارڈ لگا دو۔ اور ٹائیگر سر ہلاتے ہوئے آگے بڑھ گیا۔ اس نے ان تینوں کیبنوں پر ریزرویشن کارڈ لگا دیے اور پھر خود درمیانی کیبن میں داخل ہو گیا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ خفیہ میٹنگ کیبن نمبر 4 میں ہوگی۔ کیبن کے اندر داخل ہوتے ہی اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور ایک چھوٹی سی ڈبیا جس میں پلاسٹک ٹیپ موجود تھا کیبن کے درمیان میں رکھی ہوئی میز کے نیچے چپکا دیا اور کیبن کا پردہ برابر کرتے ہوئے باہر نکل آیا۔ باہر کا ایک راؤنڈ لگا کر وہ دوبارہ کچن کی طرف آیا اور ادھر ادھر دیکھتا ہوا اسٹور روم میں گھس گیا۔ ویٹر ابھی تک بے ہوش پڑا ہوا تھا۔ ٹائیگر نے دروازہ بند کیا اور ایک بار پھر دوبارہ لباس تبدیل کر کے اور میک اپ تبدیل کرنا شروع کر دیا۔ پہلے والے لباس اور میک اپ میں آ کر اس نے جیب سے 100 روپے کا نوٹ نکالا اور بے ہوش ویٹر کی مٹھی میں دبا کر خود اسٹور سے باہر نکل آیا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا اور تیزی سے ہوٹل سے باہر آ گیا۔ چند لمحوں بعد اس کی موٹر سائیکل تیزی سے کرنل حبیب کے بنگلے کی طرف دوڑتی چلی جا رہی تھی۔ اس نے کرنل حبیب کے بنگلے کے قریب جا کر موٹر سائیکل کو روک دیا اور اتر کر ایک درخت کی آڑ میں کھڑا ہو گیا۔ دراصل وہ کرنل حبیب کو خود چیک کر کے ہوٹل تک جانا چاہتا تھا، کیونکہ اسے خدشہ تھا کہ کہیں ان موقع پر مجرموں نے پروگرام یا میٹنگ کا مقام نہ تبدیل کر دیا ہو۔ اس میں یہی خوبی تھی کہ وہ معاملے کے کسی پہلو کو نظر انداز کرنے کا عادی نہیں تھا۔ اس نے ٹرانسمیٹر سیٹ کرنے کے بعد اس نے ویٹر کا میک اپ ختم کر دیا تھا تاکہ وہ صحیح طریقے سے کنٹرول کر سکے۔ ابھی اسے وہاں کھڑے کھڑے تھوڑی دیر ہوئی تھی کہ بنگلے کا گیٹ کھلا اور دوسرے لمحے ایک چھوٹی سی کار باہر آ گئی۔ کار کو کرنل حبیب خود چلا رہا تھا اور کار میں اکیلا تھا۔ جب کرنل کی کار آگے بڑھ گئی تو ٹائیگر نے اس کا تعاقب شروع کر دیا۔ کرنل کی کار جب ہوٹل جیکارڈ کے کمپاؤنڈ میں داخل ہوئی تو ٹائیگر نے اطمینان کی سانس لی۔ اور پھر جب کرنل پارکنگ شیڈ میں کار کھڑی کر کے ہوٹل کے مین گیٹ میں داخل ہو گیا تو ٹائیگر بھی آگے بڑھا۔ اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور ہاتھ کو منہ پر اس طرح پھیرا جیسے وہ منہ صاف کر رہا ہو، مگر جب اس کا ہاتھ چہرے سے ہٹا تو اس کا حلیہ تبدیل ہو چکا تھا۔ گھنی مونچھیں اور ناک میں موجود اسپرنگوں نے خاصا فرق ڈال دیا تھا۔ اس نے یہ ریڈی میڈ میک اپ اس لیے کیا تھا کہ 4 نمبر ویٹر اسے پہچان کر کوئی ہنگامہ نہ کر دے۔ ہال میں داخل ہو کر اس نے ادھر ادھر دیکھا تو 4 نمبر کیبن پر قالی نہیں ہے کہ تختی لگی ہوئی تھی۔ اسے صاف ظاہر تھا کہ کرنل کیبن میں موجود ہے۔ ہال میں کئی میزیں خالی تھیں۔ ٹائیگر نے ایک کونے میں موجود الگ تھلگ میز منتخب کی اور کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ اس نے جیب سے ایک چھوٹا سا آلہ سماعت نکال کر کانوں میں جما دیا جس کی تار اس کی جیب میں جا رہی تھی۔ کیونکہ ایسے آلے بہرے کافی تعداد میں لگائے رکھتے ہیں اس لیے اس پر کسی کو شبہ نہیں ہو سکتا تھا۔ اس نے جیب میں موجود ریسیور سیٹ کا بٹن آن کر دیا اور اطمینان سے کرسی پر بیٹھ گیا۔ جب ویٹر اس کے قریب آیا تو اس نے اسے کافی لانے کا حکم دیا۔ چند لمحوں میں اس نے دیکھا کہ ہال میں 6 غیر ملکی داخل ہوئے ہیں۔ ان میں 2 سفید بالوں والا اور جان بھی موجود تھا۔ سفید بالوں والے کے چہرے پر گھنی داڑھی لہرا رہی تھی۔ ٹائیگر سمجھ گیا کہ وہ میک اپ میں ہے۔ جان اور اس کا باس سیدھے 4 نمبر کیبن میں گئے۔ باقی 4 غیر ملکی ساتھ والے کیبن میں بیٹھ گئے۔ ہیلو کرنل، ہمیں دیر تو نہیں ہوئی؟ ٹائیگر کے کانوں میں آواز آئی۔ نہیں، میں ابھی آ کر بیٹھا ہوں، کرنل کی آواز سنائی دی۔ اس بیگ میں 1 لاکھ روپیہ موجود ہے، اب ہمیں آپ تفصیلات بتائیے، غیر ملکی نے نرم لہجے میں کہا۔ آپ مجھ سے پوچھیے، میں جواب دیتا جاؤں گا، کرنل کی آواز سنائی دی۔ کرنل، کل رات کو 12 بجے ملٹری ایئرپورٹ پر کوئی خفیہ مشن سر انجام دیا جانا ہے، آپ ہمیں اس کے انتظامات کی تفصیل بتائیں، جان کی آواز سنائی دی۔ اس کے متعلق مجھے آج ہی ہدایات موصول ہوئی تھیں۔ رات کو 12 بجے
سائنا کوا کا ایک جہاز خفیہ طور پر وہاں اترے گا، اس میں سے ایک بنڈل اتارا جائے گا۔ ایئرپورٹ پر ملٹری انٹیلیجنس کا پہرا ہوگا۔ وزارت دفاع کا ایک اعلیٰ نمائندہ اور 4 سائنسدان ایئرپورٹ پر آنے والوں کا استقبال کریں گے۔ ایک خصوصی کار میں وزارت دفاع کا نمائندہ اور سائنسدان وہ بنڈل لے کر پہلے وزارت دفاع کے دفتر جائیں گے اور وہاں سے وہ بنڈل ایٹمک انرجی کمیشن میں لے جایا جائے گا۔ اس کار کو تحفظ دینے کے لیے ملٹری انٹیلیجنس کی کاریں اس کے آگے پیچھے ہوں گی۔ کرنل نے تفصیلات بتاتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے کرنل، دراصل بات یہ ہے کہ ہم نے وہ بنڈل حاصل کرنا ہے۔ آپ اس سلسلے میں ہماری کیا مدد کر سکتے ہیں؟ جان کی آواز سنائی دی، دیکھیے جناب، میں نے 2 لاکھ روپے صرف تفصیلات بتانے کے لیے طے کیے ہیں۔ اس سے زیادہ مزید تعاون میرے بس سے باہر ہے، کیونکہ میں خود بھی اس جہاز کے قریب نہیں جا سکتا۔ پھر آپ مجھے بتلائیے کہ آپ وہ بنڈل کیوں حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ کرنل کی آواز سنائی دی، آپ اس بات کو رہنے دیں، بہرحال ہم خود ہی کوئی انتظام کر لیں گے۔ آپ یہ رقم کا بیگ اٹھائیں اور خاموشی سے چلے جائیں۔ آپ کی بقیہ رقم کل رات 10 بجے آپ کو مل جائے گی۔ جان کی آواز سنائی دی، ٹھیک ہے، کرنل نے جواب دیا۔ اور ہاں کرنل، جانے سے پہلے ہماری ایک بات سن لیں۔ اگر آپ نے اس کے متعلق کسی کو کچھ بتلایا یا اشارہ بھی کیا تو نہ صرف آپ کی بقایا رقم ڈوب جائے گی بلکہ آپ بھی جان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ ڈبلیو اپنے سے غداری کرنے والوں کو ایسے عبرتناک سزا دینے کا عادی ہے کہ اس کی روح تک بلبلا اٹھتی ہے۔ دوسرے غیر ملکی نے انتہائی تکمانہ لہجے میں کہا، ٹھیک ہے، میں خیال رکھوں گا، ڈبلیو کو مجھ سے کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ اور پھر دوسرے لمحے ٹائیگر کو کرنل کیبن سے باہر آتا دکھائی دیا۔ اس کے ہاتھ میں سیاہ رنگ کا بریف کیس تھا۔ اس کے جانے کے بعد ٹائیگر اپنی جگہ سے اٹھا اور ٹہلتا ہوا 4 نمبر کیبن کی طرف بڑھا۔ کیبن کے سامنے پہنچتے ہی وہ جھپٹ کے اندر گیا اور دوسرے لمحے میز کے نیچے چپکا ہوا وائرلیس ٹرانسمیٹر اس کی جیب میں آ چکا تھا۔ کیبن سے باہر نکل کر وہ بھی ہوٹل کے باہر چل دیا۔ اس نے غیر ملکیوں کا تعاقب فضول سمجھا کیونکہ ان کا ہیڈ کوارٹر وہ پہلے ہی دیکھ چکا تھا اور وہ عمران کو رپورٹ دینے کے لیے بے چین تھا۔ پرنس ونچل کو جب ہوش آیا تو اس نے اپنے آپ کو ایک خالی کمرے میں پایا۔ چند لمحے تو وہ خاموش پڑا حالات کا جائزہ لیتا رہا، پھر ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھا۔ اس نے اپنے جسم کو ٹٹولا، سب کچھ ٹھیک تھا، جیب میں ریوالور تک موجود تھا۔ اس نے ایک تائرانہ نظر کمرے پر ڈالی اور پھر دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ دروازے کو کھینچ کر اس نے دیکھا تو وہ ایک جھٹکے دینے پر دروازہ کھل گیا۔ پرنس ونچل نے ریوالور جیب سے نکالا اور پھر دروازے سے باہر نکل آیا۔ پوری عمارت سنسان پڑی تھی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا اور تیزی سے گیٹ کی طرف بڑھنے لگا۔ وہ بار بار اپنے ارد گرد ماحول کا جائزہ لیتا مگر کہیں سے بھی کوئی مداخلت نہ ہوئی اور وہ گیٹ تک پہنچ گیا۔ گیٹ کی چھوٹی کھڑکی کھول کر وہ اچھل کر باہر نکل گیا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے مڑ کر عمارت کی طرف دیکھا اور پھر آگے بڑھ گیا۔ یہ بات اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ آخر اسے اس طرح آزاد کیوں چھوڑ دیا گیا ہے۔ جلدی وہ ٹیکسی انگیج کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے ٹیکسی ڈرائیور کو سیدھا چلنے کے لیے کہا۔ اس کی نظریں مسلسل بیک مرر پر جمی ہوئی تھیں۔ کئی بار اسے اپنے تعاقب کا شک ہوا مگر پھر جب کار مڑ جاتی تو اس کا شک دور ہو جاتا۔ اس نے مختلف ٹیکسیاں بدلیں اور جب اسے یقین ہو گیا کہ واقعی اس کا تعاقب نہیں ہو رہا تو وہ کنگز کالونی کے ایک گیٹ پر اتر گیا۔ چوکیدار نے اسے دیکھتے ہی گیٹ کھول دیا۔ پرنس ونچل چوکیدار کو محتاط رہنے کی ہدایت کرتا ہوا کوٹھی کے اندر چلا گیا۔ عمران ایک ٹیکسی ڈرائیور کے روپ میں پرنس ونچل کا تعاقب کر رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ سیکرٹ سروس کے ممبران بڑی ہوشیاری سے پرنس ونچل کا تعاقب کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ہی وہ لوگ بھی کنگز کالونی کی کوٹھی تک پہنچ گئے۔ عمران نے ٹیکسی ایک طرف روکی اور پھر اتر کر کوٹھی کی عقبی صف میں بڑھ گیا۔ اسے معلوم تھا کہ اس کی ہدایت کے مطابق سیکرٹ سروس کے ممبران کوٹھی کی نگرانی صرف باہر سے کریں گے۔ عقبی صف سے اسے اندر جانے کا آسان راستہ نظر آ گیا۔ گندے پانی کا گٹر کوٹھی کے اندر آ رہا تھا اور اس کا مخرج کوٹھی کی دیوار سے بالکل ملا ہوا تھا۔ اس نے گٹر کا ڈھکن اٹھایا اور پھر تیزی سے اندر اترتا چلا گیا۔ گٹر میں پانی تھوڑی مقدار میں چل رہا تھا، اس لیے عمران نے سائڈوں پر پیٹ جماتے ہوئے آگے بڑھنا شروع کر دیا۔ دہانے کے قریب سیڑھیاں اوپر جا رہی تھیں۔ وہ سیڑھیاں چڑھتا ہوا تیزی سے اوپر چڑھ گیا۔ ابھی اس نے دہانے پہ موجود ڈھکن اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھائی تھی کہ اس کی کلائی پہ ضربیں لگنا شروع ہو گئیں۔ عمران نے ہاتھ کھینچ لیے اور پھر گھڑی کا ون بٹن کھینچ لیا۔ دوسرے لمحے گھڑی کا 6 کا ہندسہ جلنے بجھنے لگا۔ عمران سمجھ گیا کہ کال ٹائیگر کی طرف سے ہے۔ یس، عمران اسپیکنگ اوور، عمران نے دبے ہوئے لہجے میں کہا اور ٹائیگر نے اسے کرنل حبیب اور غیر ملکیوں سے متعلق رپورٹ دی۔ عمران ٹائیگر کی بات سن کر چونک پڑا۔ اس نے اسے مزید تفصیلات حاصل کرنے کا حکم دیا۔ اس کے بعد اس نے ڈھکن کو آہستہ سے ایک طرف کھسکایا اور گٹر سے باہر سر نکالا۔ یہ کوٹھی کی عقبی سمت تھی۔ کیونکہ ارد گرد کوئی شخص نہیں تھا اس لیے عمران تیزی سے باہر نکل آیا۔ عقبی سمت میں موجود ایک کھڑکی کو جب اس نے آہستہ سے دبایا تو کھڑکی کھل گئی۔ شاید وہ اندر سے بند نہیں تھی۔ عمران نے کھڑکی کو کھول کر اندر جھانکا۔ یہ کھڑکی باتھ روم کی تھی۔
عمران کود کر اندر پہنچ گیا۔ باتھ روم کے اندر دروازے کی ہول سے اس نے دوسری طرف جھانکا۔ دوسری طرف کمرہ خالی تھا۔ عمران نے ہینڈل دبایا اور پھر دروازہ کھول کر کمرے میں داخل ہو گیا۔ کمرے میں جاتے ہی وہ ٹھٹک کر رک گیا کیونکہ اس کے بغلی کمرے سے باتوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ عمران دبے قدموں بغلی دروازے کی طرف بڑھا اور اس نے دروازے سے کان لگا دیے۔ دوسری طرف سے پرنس ونچل کی آواز آ رہی تھی۔ وہ شاید کسی کو کال کر رہا تھا۔ یس باس، میرا تعاقب نہیں کیا گیا، میں نے بہت اچھی طرح سے چیک کیا ہے، اوور۔ مگر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ تمہیں وہاں لے جا کر آزاد چھوڑ دیں؟ ضرور کوئی خطرناک چال کھیلی گئی ہے۔ دوسری طرف سے ایک کڑک آواز سنائی دی۔ میں بھی اس پہلو پہ سوچتا رہا ہوں مگر کوئی بات میری سمجھ میں نہیں آئی، اس نے مناسب سمجھا کہ آپ کو کال کر کے مزید ہدایات لوں، اوور۔ پرنس ونچل نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، میں نے ان کا ہیڈ کوارٹر دیکھ لیا ہے۔ تمہارا مشن یہ ہے کہ اپنے گروپ کو ساتھ لے کر کل رات 12 بجے تک انہیں ہر قیمت پہ الجھائے رکھو تاکہ میں اپنا اصل مشن کامیابی سے پورا کر لوں۔ اس کے بعد ہم سب فوراً ملک سے روانہ ہو جائیں گے۔ دوسری طرف سے جواب دیا۔ ٹھیک ہے جناب، میں اپنے گروپ سمیت ان کے ہیڈ کوارٹر پہ حلہ بول دیتا ہوں۔ مجھے پوری امید ہے کہ کل رات تک انہیں دوسری طرف منہ پھیرنے کی ہم فرصت ہی نہیں دیں گے، اوور۔ پرنس ونچل نے جواب دیا۔ فوری حلہ بولنے کی ضرورت نہیں، ہو سکتا ہے کہ کل رات تک انہیں تم نہ الجھا سکو۔ آرام و اطمینان سے کام کرو، جلدی کی ضرورت نہیں۔ ہیڈ کوارٹر کی نگرانی جاری رکھو۔ اس احمق عمران کی ضرور مکمل نگرانی ہونی چاہیے اور وقتاً فوقتاً کوئی ایسی حرکت کرتے رہو جس سے وہ تمہارے معاملے میں ہی الجھے رہیں اور اصل مشن کی انہیں ہوا بھی نہ لگ سکے، اوور۔ کرخت آواز میں ہدایت دی گئی۔ ٹھیک ہے باس، مگر کیا اصل مشن کے دوران میری اور میرے گروپ کی ضرورت نہیں پڑے گی، اوور؟ پرنس ونچل نے پوچھا۔ یہ بعد میں دیکھا جائے گا، دوسرے گروپ کی نفری کافی ہے اور وہ سب ایسے کاموں میں پوری مہارت رکھتے ہیں۔ بہرحال ابھی مجھے تفصیلی رپورٹ کا انتظار ہے۔ آج رات انضمام کی مکمل رپورٹ ملنے کے بعد ہی تفصیلی پروگرام مرتب کروں گا اور اس کے بعد اگر تم لوگوں کی ضرورت پڑی تو تمہیں کال کر لوں گا، اوور۔ دوسری طرف سے بتلایا گیا۔ ٹھیک ہے جناب، میں کال کا منتظر ہوں، اوور۔ پرنس ونچل نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ اوور اینڈ آل، دوسری طرف سے جواب دیا گیا اور گفتگو ختم ہو گئی۔ عمران کی آنکھوں میں یہ گفتگو سن کر بے حد چمک ابھر آئی تھی۔ معاملات اس کے تصور سے بھی زیادہ گہرے نکلے تھے، اس لیے اس نے فوراً فیصلہ کر لیا کہ مجرموں کو مزید مہلت نہ دی جائے۔ یہ فیصلہ کر کے اس نے پردہ ہٹایا اور دروازہ ہلکے سے دبا کر دیکھا۔ دروازہ کھلا ہوا تھا۔ دوسرے لمحے اس نے پوری قوت سے دروازے پر لات ماری۔ دروازہ ایک دھماکے سے کھلا اور عمران اچھل کر کمرے کے اندر پہنچ گیا۔ اس کے ہاتھ میں ریوالور چمک رہا تھا۔ اندر جاتے ہی اس نے لٹو کی طرح گھوم کر دیکھا اور پھر حسب توقع اسے پرنس ونچل کے سوا کمرے میں کوئی نظر نہ آیا۔ پرنس ونچل حیرت بھری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ عمران کے ریوالور کا رخ اس کی طرف تھا، چہرے پر حماقتوں کا آبشار بہہ رہا تھا۔ اوہ پرنس، آخر تم یہاں آ ہی گئے، خوش آمدید، خوش آمدید، پرنس ونچل نے اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے کہا۔ اب اس کے چہرے پر بھی معصومیت کی تہ چڑھ گئی تھی۔ اگر تمہیں میرے یہاں آنے پر اعتراض ہو تو میں واپس چلا جاتا ہوں، عمران نے ٹریگر پہ انگلی کا دباؤ بڑھاتے ہوئے بڑے معصومانہ لہجے میں کہا۔ ارے نہیں پرنس، بھلا ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ پرنس ونچل کے پاس کوئی مہمان آئے اور یوں واپس چلا جائے، اور پھر مہمان بھی تم جیسا؟ میں تمہارا شائنہ شان استقبال کروں گا، پرنس ونچل نے مسکراتے ہوئے کہا اور دوسرے لمحے اس نے اپنا پاؤں زور سے زمین کے میز کے کونے پر مارا۔ خبردار، غلط حرکت مت کرنا، عمران نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ ارے تمہیں کیا ہو گیا پرنس، یہ کھلونا ہولسٹر میں رکھو۔ اچھا لگتا ہے تمہارے پاس چونکہ ہولسٹر نہیں اس لیے پھینک ہی دو تو اچھا ہے، پرنس ونچل نے مسکراتے ہوئے کہا اور دوسرے لمحے عمران یہ دیکھ کے حیران رہ گیا کہ کمرے کی دیواریں اپنی جگہ سے یوں سمٹ گئی تھیں جیسے کوئی آدمی پردہ سمیٹ دیتا ہے۔ اب دیواروں کی جگہ چاروں طرف آدمیوں کی قطاریں کھڑی تھیں جن کے ہاتھوں میں اسٹین گنیں تھیں اور ظاہر ہے ان اسٹین گنوں کا رخ عمران کی طرف تھا۔ تقریباً 40-50 اسٹین گنیں اس کا محاصرہ کیے ہوئے تھیں۔ عمران کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے تشویش کی لہر ابھری مگر دوسرے لمحے اس نے ہاتھ میں پکڑا اور ریوالور ایک طرف پھینک دیا۔ یہ ہوئی نہ بات پرنس، تم اپنے اچھے بچوں کی طرح بڑوں کا کہنا مان لیتے ہو، پرنس ونچل نے آگے بڑھتے ہوئے کہا اور عمران کے قریب آ کر رک گیا۔ اس کی آنکھوں میں پراسرار سی چمک تھی۔ کیا تم اکیلے ہو پرنس؟ تمہارا باڈی گارڈ دستہ کہاں ہے؟ ویسے تمہارا باڈی گارڈ دستہ بہت ہی تیز ہے، انہوں نے 20 لگژری پر خوب کارنامہ انجام دیا تھا، پرنس ونچل نے بڑے نرم لہجے میں کہا۔ بہت چہک رہے ہو پرنس، مگر تم شاید جانتے نہیں کہ پرنس اب اکیلا ہی اپنی ذات میں باڈی گارڈ دستہ رکھتا ہے۔ تم نے دیکھ ہی لیا تھا کہ میں کس طرح تمہیں اٹھا کر شاہی محل لے گیا تھا، عمران نے بڑے اطمینان بھرے لہجے میں کہا۔
مگر پھر چھوڑ کیوں دیا؟ پرنس منچل نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ تو کیا تمہارا اچار ڈالتا؟ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ بہرحال کچھ بھی ہو، میں تمہاری چالاکی کی داد دیتا ہوں۔ نہ جانے تم نے کس طرح میرا تعاقب کیا، حالانکہ میں نے چیک تو بہت کیا تھا۔ اب ہم ناول کے اس حصے کا یہیں پہ اختتام کر رہے ہیں۔ بقیہ کہانی کے لیے آئندہ ویڈیو کو ملاحظہ فرمائیے۔ آپ سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک بٹن کو